سے لگا کر حلیمہ اونٹنی پر بیٹھی ہے اور اونٹنی ہوا سے باتیں کر رہی ہے. کئی گھنٹے پہلے چلا گیا تھا جو حوازن کی دائیوں کا قافلہ. حلیمہ کی اونٹنی نے اسے چند لمحوں میں پا لیا. دائیوں نے اپنے پیچھے گرد اڑاتی ہوئی ایک اونٹنی دیکھی. ایک دوسرے سے کہنے لگی کوئی لٹیرا تو نہیں آ گیا. فطرت مسکرانے لگی لٹیرا نہیں آ گیا, دنیا فکر و نظر کے لیے سویرا آ گیا. حلیمہ قریب سے گزری تو وہ کہنے لگی حلیمہ یہ تو نے اونٹنی کہاں سے بدل لی؟ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما وأحسن منك لم تر قط عين وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. محبوب خدا او عبداللہ کے یتیم, تجھ سے حسین تو آج تک میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں. اور شاہ جی فرمایا کرتے تھے رحمت اللہ علیہ کہ عینی کے بجائے عینون ہونا چاہیے. تنوین ڈال دو, یہ واحد متکلم نہ بنے بلکہ اس میں عمومیت آ جائے. حسان نے تو کہا نا کہ تیرے جیسا حسین میری آنکھ نے آج تک دیکھا ہی نہیں. شاہ جی نے فرمایا یوں نہ کہو, یوں کہو کہ تیرے جیسا حسین دنیا کی کسی آنکھ نے آج تک دیکھا ہی نہیں. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. اور تیرے جیسا جمیل تو آج تک کسی ماں نے جنا ہی نہیں. خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب. آمنہ کی لال تیرے سراپا کو دیکھ کر تو ضمیر کہتا ہے کہ تو تمام نقائص سے پاک پیدا کیا گیا. تیری ذات تمام عیبوں سے محفوظ. کأنک قد خلقت کما تشاء. تجھے تو یوں بنایا گیا جیسے تو نے خود چاہا. آتا نصف النہار پر وہ تاریخ متعین ہے اور بالاتفاق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ وفات جو ہے وہ 12 ربیع الاول. خوشی تو ضرور منائیے حضور اکرم کی ولادت کی, لیکن میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ 12 ربیع الاول کو یہ ڈھول ڈھمک کے, یہ بھنگڑے, یہ ناچ اور رقص, جس دن ہمارے آقا کی وفات ہوئی ہے اس دن اگر امت جشن منائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی سنگ دلانا رسم ہے. کوئی شخص اپنے آقا کی موت پر خوشی نہیں مناتا. خوشی منانے کا طریقہ کیسے ہونا چاہیے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر, ولادت پر خوشی کیسے منانی چاہیے؟ اس کے لیے میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں صحابہ کرام کے کردار کا کہ خوشی صدیق اکبر کی طرح منانی چاہیے. حضور کی ولادت کی خوشی فاروق اعظم کی طرح, عثمان ذو النورین کی طرح, سیدنا حضرت علی کی طرح, حسنین کریمین کی طرح, اور صحابہ کرام کا وہ عظیم لشکر جو اپنے استاد کامل کی تعلیمات کا شاہکار ہے, جس طرح انہوں نے خوشی منائی اپنی پوری زندگی رسول اللہ کی غلامی میں وقف کر دی. بخدا ہم سب نے مر جانا ہے, اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. موت سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی خوشی میں کسی صحابی نے چراغاں نہیں کیا, کسی صحابی نے بھنگڑا نہیں ناچا, الیاذ باللہ, رقص نہیں ہوا.
انہوں نے میلاد کی خوشی یوں منائی کہ اپنے جذبات، اپنے احساسات اور اپنی زندگی کا ایک ایک زاویہ حضور کی غلامی اور اطاعت میں وقف کر دیا۔ اور ہم ناچے کودے بہت، لیکن زندگی اپنے جذبات کے مطابق گزاری، نفس امارہ کی اطاعت میں گزاری، نہ معلوم حشر میں ہم کس صف میں کھڑے ہوں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سیدہ آمنہ فرماتی ہیں، والد گرامی تو پہلے ہی دنیا چھوڑ چکے ہیں، جناب آمنہ بیوگی کا زمانہ گزار رہی ہے۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں، مادی نقطہ نظر سے، دنیاوی نقطہ نظر سے میری بے سر و سامانی کا یہ عالم ہے کہ گھر میں اتنا تیل نہیں کہ چراغ جلاؤں اور اپنے گھر کے اندھیرے دور کر سکوں۔ جس شب کو محبوب خدا پیدا ہو رہی فرماتی ہیں، گھر میں اتنا تیل میسر نہیں کہ دیا جلاؤں اور اندھیرے دور کر سکوں، لیکن جب حضور پیدا ہوئے تو پھر کسی چراغ کی ضرورت نہ رہی۔ پھر آمنہ فرماتی ہے کہ نظر وہاں چلی گئی جہاں امکان انسانی نے بھی ساتھ نہ دیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت۔ ہاں، یہاں میں اپنے عزیز نوجوانوں کے لیے بھی ایک بات کہتا جاؤں، جن کو لیمن بڑا غریب پرور نظر آتا ہے، جن کو چین کا ماؤ بڑا غریب پرور نظر آتا ہے، یہ انٹرنیشنل مداری، یہ بین الاقوامی ایکٹر جنہوں نے غریب پروری کے جھانسے میں اپنے نفس کی پرورش کی اور پوری قوم کو انہوں نے یرغمال ہائی جیک کر کے ان سے بگاڑ لی۔ جہاں تک غریب پروری کا تعلق ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے معیار پر پوری انسانی قیادت میں کوئی اور ڈھونڈ کے دکھائیے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ آمنہ کے ہاں آنکھیں کھولتے ہیں۔ سب سے پہلا انتخاب جس نے کیا وہ بیچاری وہ دائی تھی جو سب کے بعد آئی تھی، پہنچی اس لیے دیر سے کہ اس کی سواری کمزور تھی، وہ یہ سمجھ نہیں رہی تھی کہ مجھے کیوں آخر میں بھیجا جا رہا ہے۔ افسردہ تھی، کبیدہ خاطر تھی کہ دیر سے آئی ہوں، تقدیر تبریک دے رہی تھی، حلیمہ دیر سے آئی نہیں ہو لائی گئی، تیرا تاخیر سے پہنچنا بھی حکمت میں، حکمت سے خالی نہیں۔ چنانچہ حلیمہ آ رہی ہے، حوازن کی دائیاں جا رہی، جانے والیوں نے آنے والی سے کہا کہ ہم تو گود ہری کر کے جا رہی ہیں، بڑے بڑے خاندانوں کے بچوں کو لے کر، تو آخر میں آئی ہے تو تجھے کیا ملے گا؟ سیدہ حلیمہ ایک انسان کے ناطے سے افسردہ ہوئی، جگر پہ چوٹ پڑی کہ کام کے خاندانوں میں بڑے بڑے گھرانوں کے بچے تو یہ لے گئی، ہائے غریبی بھی کیسی دل خراش چیز ہے کہ میرا دیر سے آنا محرومی کا باعث بن گیا۔ لیکن جب شہر میں پہنچتی ہے تو کسی نے بتایا ایک بچہ باقی ہے جسے دائیوں نے اس لیے شاید نہیں اٹھایا کہ اس کا باپ زندہ نہیں، تم دیکھ لو شاید تمہیں پسند آ جائے۔ حلیمہ لپک کے آئی حضرت آمنہ کے پاس۔ سیدہ آمنہ وقار اور اعتماد کے ساتھ تشریف فرما ہے۔ حلیمہ تو افسردہ ہو کے آئی تھی کہ یہ بیوہ کس قدر کبیدہ خاطر ہوگی جس کے بچے کو کسی دائی نے نہیں اٹھایا۔ قریب آ کے ہمدردی کے جذبات سے سیدہ آمنہ سے فرماتی ہیں، بہن مجھے بہت دکھ پہنچا کہ تیرا لال کسی کو پسند نہیں آیا۔ آمنہ نے حلیمہ کے منہ پہ ہاتھ رکھا، کیا کہہ رہی ہو؟ میرا لال کسی کو پسند نہیں آیا؟ سچی بات یہ ہے کہ کوئی میرے لال کو پسند نہیں آیا، میں کبیدہ خاطر نہیں ہوں، میرا جوہر ہی ایسا قیمتی ہے کہ مجھے اللہ نے اعتماد سے مالا مال کیا ہے۔ سیدہ حلیمہ فرمانے لگی کہاں ہے؟ آمنہ نے اشارہ کیا اور حلیمہ آئی ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے، باریک چادر تنی ہوئی ہے۔ جناب حلیمہ فرماتی ہے میں نے دیکھا، بہقی نے لکھا ہے کہ کپڑے کے سوراخوں سے حسن مستفزی چھن چھن کر حلیمہ کی آنکھوں سے ٹکرایا، اور سیدہ حلیمہ نے جو ہی چادر ہٹائی تو ضمیر نے مبارکباد دی کہ حلیمہ گوہر مقصود مل گئے۔ وہ حسان کیا کہتے ہیں؟
رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ نبوت کے شاعر ہیں سیدنا حضرت حسان، اس نے مستفی کو منظوم کیا ہے، انہوں نے بہت کچھ لکھا گیا، شعراء کرام نے بہت لکھا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے متعلق، لیکن حسان کا تجزیہ بے مثال ہے۔ فما واحسن منك لم تر قط عين واجمل منك لم تلد النساء۔ محبوب خدا او عبداللہ کے یتیم، تجھ سے حسین تو آج تک میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ اور شاہ جی فرمایا کرتے تھے رحمت اللہ علیہ کہ عینی کے بجائے عینون ہونا چاہیے، تنوین ڈال دو، یہ واحد متکلم نہ بنے بلکہ اس میں عمومیت آ جائے۔ حسان نے تو کہا نا کہ تیرے جیسا حسین میری آنکھ نے آج تک دیکھا ہی نہیں۔ شاہ جی نے فرمایا یوں نہ کہو، یوں کہو کہ تیرے جیسا حسین دنیا کی کسی آنکھ نے آج تک دیکھا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور تیرے جیسا جمیل تو آج تک کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ، خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ۔ آمنہ کی لال تیرے سراپا کو دیکھ کر تو ضمیر کہتا ہے کہ تو تمام نقائص سے پاک پیدا کیا گیا، تیری ذات تمام عیبوں سے محفوظ، کأنک قد خلقت کما تشاء، تجھے تو یوں بنایا گیا جیسے تو نے خود چاہا۔ باقی ساری کائنات کو اللہ نے اپنی مرضی کے مطابق بنایا، جیسے اس نے چاہا آسمان کو بلند کر دیا، جیسے اس نے چاہا زمین کو پھیلا دیا، جیسے اس نے چاہا ستاروں کو تابانی دے دی، جیسے اس نے چاہا سورج کو درخشانی دے دی، جیسے اس نے چاہا چاند کو چاندنی دے دی، جیسے اس نے چاہا پھولوں کو مہک دے دی، جیسے اس نے چاہا راتوں کو اندھیرا دے دیا، صبح کو سویرا دے دیا، دریاؤں کو روانی دے دی، سمندروں کو موجیں بخش دی، جیسے اس نے چاہا ساری کائنات کو بنایا۔ لیکن محبوب خدا تجھے دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ تجھے بناتے وقت خدا نے پوچھا محبوب تجھے کیسے بناؤں، تجھے کیسے سجاؤں؟ پھر تیرا ذوق لطیف جیسے کہتا گیا دستے جبلت، اسی طرح تیرے حسین نقش و نگار سنوارتا گیا۔ شاہ جی نے فارسی میں ایک نعت کہی ہے، فارسی سمجھے گے حضرت آپ تو سمجھیں گے، میری قوم پڑھی لکھی ہے۔ فرماتے ہیں ہزار صبح بہار از نگاہ می چکدش، سید عطا اللہ شاہ بخاری، کہ میں نے ان پر ایک طالب علمی کے زمانے میں کتاب لکھی تھی نوائے درویش، اس میں یہ نعت بھی دی ہے۔ آپ بہت سے دیوان لے لیجئے اور رکھ دیجئے اس نعت کے مقابلے میں، اگر اللہ نے آپ کو فارسی کا فہم دیا ہے تو انشاءاللہ میرا دعویٰ ہے کہ اس کا مقابلہ کوئی کلام نہیں کر سکے۔ فرماتے ہیں ہزار صبح بہار از نگاہ می چکدش، جنون ز سایہ زلف سیاہ می چکدش، چمن چمن گل نسری ز عکس رخ ریزد، سبد سبد گل خندان ز راہ می چکدش، سبد سبد گل خندان ز راہ می چکدش۔ جناب سر بپیش گاہ جمال سے جلال سر بسجود، نعرہ تکبیر، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری، بپیش گاہ جمال سے جلال سر بسجود،
چه خنداو چه تبسم کے جاہمی چکدش چه خنداو چه تبسم کے جاہمی چکدش صدا آفتاب بزیر گلیم میرخ شدی صدا آفتاب بزیر گلیم میرخ شدی زی دل کے فقر چے گویم کے مامی چکدش اور ہزار حشر بدامن ہزار فتنہ بجید ہزار فتنہ سے چشمے سیاہ می چکدش نگاہ کنے ببخت بلند بے وزنے اس اجڑی ہوئی بیوہ کی خوش قسمتی تو دیکھو کہ جو بیوگی کے زمانہ میں زندگی کے 40ویں سال سے گزر رہی ہے. نگاہ خدیجہ خاتون اول کچھ ماجرا گویدی جزی کے اکثر ہر منہ گناہ می چکدش. آقا آئے ہیں جناب حلیمہ سید سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم. جی نہیں آپ تو میری تقریر سنیں گے تقریر سنیں گے آپ جی. اگر صدر کی توجہ ادھر ادھر ہو جائے تو باقیوں کا تو خدا حق ہے. میری صدارت کرنا یہ اردو میں بس حضرت اب تو ہو گیا. بعد میں آپ کو سنا دوں گا تقریر کے بعد آ جائیے گا. میری اچھا خاصا امتحان ہوتا ہے تو بہرحال جناب سیدہ حلیمہ نے آمنہ کے لال کو سینے سے لگا لیا اور سیدہ حلیمہ سے سیدہ آمنہ سے فرمایا بہن مجھے مبارکباد دو نا تیرے لال کو میری غریبی پسند آ گئی. میری غریبی پسند آ. محبت کا جذبہ تو دو طرفہ ہوتا ہے نا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگا کر گئی. باہر آئی شوہر سے کہا میں وہ لال لائی ہوں جو کسی نے نہیں اٹھایا اور اس کی ماں نے کہا تھا کوئی میرے لال کو پسند نہیں آیا. جب میں نے دیکھا تو میرے ضمیر نے بھی یہی کہا کہ ہاں ایسے بچوں کو پسند نہیں کیا جاتا, ایسے بچے تو خود پسند کیا کرتے ہیں. اب لائی ہوں اٹھا کے مگر اونٹنی کمزور ہے نا, سست رفتار ہے نا. آج تو میرے پاس عرب سماج کا وہ سرخ اونٹ ہوتا کہ اس پہ اپنے محبوب کو بٹھاتی وہ چٹکی میں لے جاتا. اور بیچاری کمزور اونٹنی حلیمہ کی یہ باتیں سن کر شاید زبان حال سے کہہ رہی ہو کہ حلیمہ تم نے میری ناتوانی دیکھی ہے, جس کو اٹھا کے لائی ہو اس کی برکتیں نہیں دیکھی. جب تو مجھ پہ سوار تھی تو میں قدم نہیں اٹھا سکتی تھی, اب جسے تو لے کے آئی ہے بٹھا تو صحیح, قدم وہاں رکھوں گی جہاں نظر پڑے گی. سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کلیجے سے لگا کر حلیمہ اونٹنی پر بیٹھی ہے اور اونٹنی ہوا سے باتیں کر رہی ہے. کئی گھنٹے پہلے چلا گیا تھا جو حوازن کی دائیوں کا قافلہ. حلیمہ کی اونٹنی نے اسے چند لمحوں میں پا لیا. دائیوں نے اپنے پیچھے گرد اڑاتی ہوئی ایک اونٹنی دیکھی, ایک دوسرے سے کہنے لگی کوئی لٹیرا تو نہیں آ گیا. فطرت مسکرانے لگی لٹیرا نہیں آ گیا, دنیا فکر و نظر کے لیے سویرا آ گیا. حلیمہ قریب سے گزری تو وہ کہنے لگی حلیمہ یہ تو نے اونٹنی کہاں سے بدل لی, تیری اونٹنی تو بہت کمزور تھی. حلیمہ کہنے لگی پہچانو نا, اونٹنی نہیں بدلی, اس کی رنگت دیکھو, قد و قامت دیکھو, اس کے تمام حلیہ وہی ہے, سواری نہیں بدلی, سوار بدل گیا. مجھے اللہ نے وہ عطا کر دیا جو تمہارے مقدر میں نہیں تھا. حلیمہ گھر لائی ہے اور پھر غریبی سامنے آ گئی. سوچتی ہیں کیا کروں, دودھ گھر میں نہیں, بکریاں کمزور ہیں. جو بکری کبھی دودھ نہیں دیا کرتی تھی حلیمہ کی نظر پڑی تو اس کے تھنوں میں دودھ اتر آیا ہے. جلدی سے برتن اٹھایا, دودھ نکالنے بیٹھی, برتن ایک بھر گیا, دوسرا لائی, وہ بھر گیا, تیسرا بھر گیا, گھر کے سارے برتن بھر گئے لیکن بکری کا دودھ ختم نہیں ہوتا. تقدیر نے پکارتے ہوئے کہا حلیمہ
آج جس نے تیرے گھر میں قدم رکھا ہے، تیرے گھر کے نہیں پورے شہر کے برتن ختم ہو سکتے ہیں، لیکن اس کی میزبانی میں خدا کا بھیجا ہوا دودھ ختم نہیں ہوگا۔ یہ نحوستیں مٹانے کے لیے آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غربت کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے، یہ بے سر و سامانی کا خاتمہ کرنے کے لیے آیا ہے۔ حلیمہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جبین چومی اور دودھ پلانے لگی، تو جس حصے سے حلیمہ کے دوسرا بچہ دودھ پیتا ہے اپنا، حلیمہ نے اس حصے میں جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانا چاہا تو آقا نے منہ پھیر لیا، ایک مرتبہ نہیں بلکہ رضائی مدت میں جب تک دودھ پیتے رہے کبھی اس حصے سے دودھ نہیں پیا جو حصہ دوسرے بھائی کے لیے وقت، اس لیے کہ یہ تو حقوق کی بحالی کے لیے آیا تھا، حقوق چھیننے کے لیے تو نہیں آیا تھا۔ میرے عزیز دوستو، رات یہیں گزر جائے گی اگر انہی باتوں کو لے لوں۔ فضائل اور مناقب کا جہاں تک تعلق ہے تو میں پہلے عرض کر چکا ہوں، عمر نو چاہیے اسے بیان کرنے کے لیے، لیکن اب مجھے اجازت دیجیے کہ میں حضور اکرم کی نبوی سیرت کے پہلو پہ آ جاؤں۔ مجھے اجازت دیجیے کہ ہمارے لیے سب کچھ اسی میں ہے، یہ سن کر ہم سبحان اللہ بھی کہہ دیں گے، ہمارے دل میں بھی ظاہر ہے کہ بہار آ جائے گی، دل بھی ہمارا خوش ہو جائے گا، لیکن ہماری زندگی میں انقلاب کے لیے، تبدیلی کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی سیرت کا جو آغاز ہے وہ ہے ہماری عملی زندگی کا معیار۔ 40 سال گزارے ہیں میرے آقا نے، 40 سال گزارے ہیں، اور اب اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ محبوبم اپنی نبوت کا اعلان فرما دیجئے۔ سب سے پہلی وہی ہرا کی خلوتوں میں آئی ہے، میری ماؤں تک، میری بہنوں اور بیٹیوں تک بھی میری یہ آواز پہنچ رہی ہوگی، اور اگر اس وقت نہیں پہنچ رہی تو کیسٹوں کے ذریعے پہنچے گی۔ میں ان کے لیے ایک بات کہتا ہوں، جتنا فخر کریں کم ہے، کہ اسلام کی سچائی پر سب سے پہلے حضور کو ووٹ دینے والی بھی ایک عورت ہے، اور اسلام کی آبرو پر سب سے پہلے جان دینے والی بھی ایک عورت ہے۔ ہرا کی خلوتوں میں پہلی وہی رب کائنات کی طرف سے قرآن پاک آیا، حضرت جبرائیل امین نے فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، محبوب خدا اس کا نام لے کر پڑھیے جو کائنات کا پالنہار ہے، پروردگار ہے۔ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقارین، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں نے کسی مکتب سے کسی مدرسے سے تعلیم حاصل نہیں کی، میں تو امی ہوں۔ فطرت مسکرائی، عبداللہ کے یتیم آپ امی کہہ لیجیے اپنے آپ کو، لیکن تقدیر کا فیصلہ ہے کہ آپ نے ساری کائنات کا استاذ بننا ہے، آپ تو معلم ہے پوری انسانیت کے۔ جبرائیل امین نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھینچا اور چھوڑ کر فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، آپ نے پھر فرمایا ما انا بقارین، روح الامین نے پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معانقہ فرمایا اور پھونکا۔ یہ عمل 3 مرتبہ ہوا، اور پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کر دیا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ آپ نے وحی کی اتباع تو کر لی، لیکن جو ہی گھر تشریف لائے ہیں جس میں اطہر پہ سنسنی، جس میں اطہر پہ وحی کا رعب، حضرت خدیجہ سے فرماتے ہیں خشیت علی نفسی، خدیجہ زملونی زملونی، مجھ پہ کمبل ڈال دو، دفرونی مجھ پر چادر ڈال دو، مجھے تو اپنی جان کا فکر ہے۔ سیدہ خدیجہ فرماتی ہیں نہیں لا یخزیک اللہ ابدا، کلا باللہ کلا باللہ، محبوب خدا اس کی جلالت کی
قسم ہے کہ وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچنے دے گا. دیکھیے نا کیسے تسلی کا انداز دیکھیے. فرماتی ہیں انک لتصل الرحم وتکسب المعدوم وتحمل الکل وتقری الضعیف وتعین علی نوائب الحق. 5 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی 5 روشنی ہیں کہ آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں, جو آپ سے توڑتے ہیں آپ ان سے جوڑنے والے ہیں. آپ مہمان نواز ہیں, آپ کا دسترخوان ہمیشہ آباد رہتا ہے. آپ کمزوروں کے کام آنے والے ہیں. آپ گمشدہ چیزیں مالکوں تک لوٹانے والے ہیں. اور آپ سچائی کی باتوں میں سب سے آگے آگے ہیں. تو خدا آپ کو کیسے نقصان پہنچائے گا میرے محبوب؟ گھبرائیے نہیں. اہل نظر جناب صدر مجھے اجازت دیجیے, یہی ایک تجزیہ اور بھی کرتا جاؤں, مجھے بے قرار کر رہا ہے وہ تجزیہ. جناب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے محبوب سے جو 5 چیزیں بتا کر تسلی دی. ایک وقت آئے جب سیدنا حضرت ابو بکر مکہ سے ہجرت کر کے جا رہے ہیں حبشہ کی طرف, تو ایک مشرک ملتا ہے ابن دغن, مکہ کا رئیس. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتا ہے کہاں جاتے ہو ابو بکر؟ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں میرا رہنا مکے والوں کو گوارا نہیں, مکہ چھوڑ رہا ہوں, ہجرت کر رہا ہوں. ابن دغنہ کہتا ہے مثلک لا یخرج یا ابا بکر, تیرے جیسے لوگ اس قابل نہیں ہوتے کہ انہیں شہروں سے نکالا جائے. تو نکل جائے گا تو آبادی کیسے آبادی رہے گی؟ انک لتصل الرحم. ابن دغنہ وہی باتیں جو حضرت خدیجہ نے حضور سے کہی تھی یہ مشرک حضرت صدیق اکبر کے متعلق کہتا ہے. اس کو کہتے ہیں فنا فی الرسول. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت میں اپنے آپ کو اس قدر فنا کر دیا کہ جو روشنی ادھر تھی وہی روشنی ادھر تھی. ابن دغنہ نے کہا انک لتصل الرحم وتقری الضعیف وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق. وہی 5 خوبیاں جو جناب خدیجہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان فرمائی تھی, وہی خوبیاں ابن دغنہ نے جناب صدیق اکبر کے متعلق بیان فرمائی. اس لیے اہل نظر نے لکھا ہے کہ صدیق اکبر جو ہیں جمال نبوت کا عکس کامل ہے. جمال نبوت کا عکس کامل ہے, رازدار نبوت ہوں. جتنی عمر میرے آقا کی اتنی عمر صدیق اکبر کی. جس تاریخ کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا اسی تاریخ کو جناب صدیق اکبر نے دنیا چھوڑ. جہاں میرے آقا نے ڈیرے لگائے وہیں صدیق اکبر نے ڈیرے لگا دی. اور حضور نے فرمایا حقذا نحشر یوم القیامہ, جس طرح ہم دنیا میں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوئے حشر میں بھی اسی طرح اٹھے. اور میں کہا کرتا ہوں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام اور مرتبے کے پیش نظر کہ معین محمد, کریم محمد, امان محمد, امین محمد, یسار محمد, یمین محمد, سپردار مہر و نگین محمد, ابو بکر صدیق دین محمد. اور فتنہ انسی و کذاب مٹایا کس نے؟ جواب آنا چاہیے صدیق. صدیق محبت کی لطافت سے معمور جواب آنا چاہیے, لیکن پرجوش جیسے سچے بیٹے اپنے باپ کی یاد میں بولا کرتے ہیں. اس قدر پرجوش جواب آنا چاہیے کوہات کے روشن ضمیروں کہ صدیق اکبر کے دوستوں کے حوصلے بلند ہو جائیں اور صدیق کے دشمنوں کی ماں مر جائے. ابو بکر صدیق. ہاں ایک بات کہتا جاؤں, اتحاد کی باتیں کرتے ہو, ضرور اتحاد ہونا چاہیے. آپ سمجھے گے نہیں؟ اس لیے کہ مسلمانوں کا خدا ایک ہے. رسول ترتیب صحیح رکھنا, خدا ایک ہے, رسول ایک ہے, قرآن ایک ہے, آگے بھی چلنا ہوگا. ابو بکر ایک ہے, ہاں بیت اللہ بھی ایک ہے, ٹھیک ہے, خدا ایک ہے. جب خدا آ گئے تو بیت اللہ تو آ گئے. خدا ایک ہے, رسول ایک ہے, کتاب ایک ہے, صدیق ایک ہے, فاروق ایک ہے, عثمان ایک ہے, علی ایک ہے. صرف خدا رسول
रसूल और किताबुल्लाह ही इस्लाम नहीं, अबू बकर भी इस्लाम है, फारूक आजम भी इस्लाम है, उस्मान जुन्नूरैन भी इस्लाम है। अगर कोई अबू बकर उमर उस्मान के अलावा इस्लामी उखुव्वत के ख्वाब देखता है तो क़यामत तक इस बुनियाद पर उखुव्वत कायम नहीं हो सकेगी। इस्लामी उखुव्वत के लिए और इस्लामी इत्तेहाद के लिए ये नागुज़ीर है, ये जरूरी है कि पहले सिद्दीक की गुलामी, फारूक और उस्मान की गुलामी का दम भरना होगा, फिर इत्तेहाद होगा। नारे तकबीर, नारे सहाबा, अज़मत सहाबा, क़यामत सहाबा। मैंने तो उस दिन कहा ये मेरी बातें फिर बहुत से लोगों को बर्दाश्त नहीं होती, फिर उनका टेम्परेचर अपसेट हो जाता है, उनकी तबीयत खराब हो जाती है, लेकिन मैं अपनी आखिरत को संवारने के लिए ये बातें कहता हूं, कहता रहूंगा जब तक सांस आ जा रहा, ये कहता रहूंगा कि सिद्दीक उमर उस्मान वाली इस्लाम है। इनको अगर कोई इस्लाम से अलग समझता है तो उसकी भूल है। मैंने उस दिन कहा, आता हूं, मैंने कहा इत्तेहाद इसका नाम है कि स्टेट बैंक हॉल में एक कॉन्फ्रेंस रखो, उसमें मैं भी आता हूं, उधर से